السلام علیکم دوستو۔ ابو الحسن بن الحسن ایک طبیب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مصر میں ایک طبیب کو دیکھا جو وہاں قطعی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بڑا ہی عقل مند طبیب تھا، لیکن وہ طبیب ایک رئیس کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ وہ لڑکی دوا لینے کے بہانے مطب میں آ جاتی اور دونوں کو تنہائی میسر آ جاتی۔ اس طبیب جیسا کوئی معالج اس وقت مصر میں نہیں تھا۔ اس کے مطب پر ہر وقت عورتوں اور مردوں کا ہجوم لگا رہتا۔ اس کی ماہانہ آمدن 1000 دینار تھی اور اس نے اپنا مکان بھی شفا خانے کے مشابہ بنایا تھا، جس کے ایک حصے میں وہ بوڑھی عورتیں اور مرد ٹھہرائے جاتے جو دور دراز کے علاقوں سے علاج کے لیے آتے تھے، اور شام کو طبیب کے شاگردان مریضوں کی خوب خاطر تواضع کرتے، جس سے بہت سے مریض صبح تک صحت یاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ اس رئیس کی جوان بیٹی، جس پر طبیب عاشق تھا، اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو کئی دنوں تک ہوش نہ آیا تو اس رئیس نے سب طبیبوں کو اپنے محل میں بلایا تاکہ لڑکی کے مرض کی تشخیص کر سکے۔ بہت سے طبیبوں نے لڑکی کی نبض پکڑ کر معائنہ کیا۔ چونکہ نبض بند تھی تو ہر طبیب یہی کہتا کہ یہ لڑکی مردہ ہو چکی ہے۔ جب اس عاشق طبیب کی باری آئی تو اپنی محبوبہ کو اس حالت میں دیکھ کر رو پڑا۔ اس میں ہمت نہ رہی کہ اپنی محبوبہ کے مردہ جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ وہ روتا ہوا واپس آ گیا۔ رئیس نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو نہلانے اور دفنانے کا انتظام کر دیا۔ اس لڑکی کو غسل دلوا کر اس کا جنازہ تیار کیا اور دفنانے کے لیے چل پڑے۔ جب جنازہ اس طبیب کے مطب کے سامنے سے گزرا تو اس طبیب نے شور مچا دیا کہ رک جاؤ، یہ لڑکی ابھی زندہ ہے۔ مگر سب لوگ اس کی بات ماننے سے انکاری تھے، کیونکہ اس نے تھوڑی دیر پہلے اس کی موت کی تصدیق کی تھی۔ طبیب نے کہا کہ لڑکی ابھی زندہ ہے، مگر لوگوں نے اسے کہا کہ کیوں تو پاگلوں والی باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اور لڑکی کے تعلقات کے بارے میں جانتے تھے، مگر طبیب کی بات کسی نے نہ مانی اور وہ لوگ اس لڑکی کو قبرستان دفنا کر واپس چلے آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اندھیرا چھا گیا تو طبیب قبرستان میں جا کر اپنی محبوبہ کی لاش کو قبر سے نکال لایا اور اپنے مکان میں لے آیا۔ اس کے بعد طبیب نے اپنی ایک نقاب پوش شاگردہ کو ایک خاص تیل دے کر کہا کہ اس لڑکی کے جسم پر مالش کرو۔ ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا نقاب نیچے نہ سرکے۔ چنانچہ وہ شاگردہ خاتون اس لڑکی کے جسم کو برہنہ کر کے کچھ دیر اس کی مالش کرتی رہی۔ اس دوران طبیب بھی دروازے پر آ کر دستک دیتا رہا اور وقفے وقفے سے اس مریضہ کی نبض چیک کرتا رہا۔ پھر طبیب نے اپنی محبوبہ کو 10 کوڑے پوری طاقت سے لگانے کو کہا اور پھر نقاب پوش شاگردہ کو مالش کرنے کے لیے وہیں چھوڑ کر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے اس نقاب پوش کو دیکھ کر ڈر گئی اور اپنے جسم کو کپڑے سے ڈھانپنے لگی اور کہنے لگی، خدا کے لیے میری عزت کو نقصان نہ پہنچانا۔ اسی دوران طبیب اندر داخل ہو گیا اور اس لڑکی کو ہوش میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ پھر اس لڑکی سے پوچھا، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ مریضہ نے کہا کہ مجھے بھوک معلوم ہو رہی ہے۔ پھر طبیب نے اس کو کھانا کھلانے کی ہدایت کی۔ مریضہ کو مناسب کھانا کھلایا گیا تو اس کی قوت لوٹ آئی اور وہ اچھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی طبیب اس لڑکی کو لے کر اس کے اہل خانہ کے پاس گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اس رئیس نے طبیب سے پوچھا کہ آپ نے کیسے میری مردہ بیٹی کو زندہ کر دیا؟ طبیب نے کہا کہ تمہاری بیٹی مری ہی کب تھی؟ میں نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی اور تم اپنی زندہ بیٹی کو دفنانے آئے۔ پھر وہاں موجود دوسرے طبیبوں نے اس طبیب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ مریضہ زندہ ہے؟ تو طبیب کہنے لگا کہ میں نے جنازے میں دیکھ لیا تھا کہ میت کے پاؤں سیدھے ہیں جبکہ مردہ کے پاؤں بچھے ہوتے ہیں۔ مردے اپنے پاؤں کو کھڑا نہیں رکھ سکتے۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ لڑکی زندہ ہے اور میں نے قیاس کیا کہ لڑکی کو سکتہ ہوا ہے۔ پھر بعض طبیبوں نے پوچھا کہ یہ طریقہ علاج آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ قطعی نے کہا کہ میں ایک قافلے کے ساتھ سفر میں تھا جس کے ساتھ عربوں کے گھڑ سوار ہماری حفاظت کے لیے چل رہے تھے۔
ان میں سے ایک سوار اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کو سکتہ ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص مر گیا ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھا آیا اور اس نے اس کو بہت شدت اور سختی سے مارنا شروع کیا جب تک اس کو ہوش نہ آ گیا، جس سے میں سمجھا کہ چوٹ اپنی طرف حرارت کو کھینچتی ہے۔ وہ اس شخص کو برابر مارتا رہا، جس سے سکتے کو زائل کر دیا، اور انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس مرض کا علاج کیا۔ جب رئیس کو ان دونوں کے تعلقات کا پتہ چلا تو اس نے ان دونوں کی شادی کروا دی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔